عقبی گلی میں نکل کر وہ اس دروازے کی طرف بڑھنے لگا تو اسے ٹھٹک جانا پڑا۔ اس کی سماعت سے اچانک ہی کئی قدموں کی چاپ ٹکرانے لگی تھی۔ یہ غالباً گشتی پولیس تھے جو سامنے سے اسی گلی میں چلے آ رہے تھے۔ ہنگری کو اس بات کی توقع نہیں تھی، لیکن اب وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اچانک اسے ایک دیوار میں محراب سی نظر آئی۔ وہ جلدی سے اسی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سانس روک لی اور گشتی سپاہیوں کا انتظار کرنے لگا۔ سپاہی تعداد میں 2 تھے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے اسی جانب چلے آ رہے تھے جہاں ہنگری دیوار کی محراب میں کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ باتوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ اطراف سے بے خبر تھے، اس لیے ہنگری کے سامنے سے گزر گئے۔ نیم تاریکی کے باعث بھی وہ اسے دیکھنے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں گلی کے موڑ سے گھومے، ہنگری محراب سے نکلا اور بینک کے عقبی دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے چابی نکال لی۔ یہ چابی مسٹر ونچ نے اسے فراہم کی تھی۔ چابی تالے میں ڈال کر اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر اسے دوبارہ بند کر کے لاک کر دیا۔ اب بیرونی دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو گیا تھا۔ اندر آنے کے بعد وہ رک کر آہٹ لینے لگا۔ چند لمحوں کے بعد مطمئن ہو کر وہ زینے کی طرف بڑھ گیا۔ اچانک ایک خالی ڈبیا اس کے پیروں تلے آ کر چرمرا گئی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ جب کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تو وہ ایک طویل سانس لے کر آگے بڑھ گیا۔ اس کا رواں رواں ہیجانی کیفیت کا شکار تھا۔ اس کے جسم میں بار بار سنسنی کی لہریں دوڑ رہی تھیں اور اس کا دوران خون پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو گیا تھا۔ اس کی دھڑکنوں میں بھی طغیانی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ چلتے چلتے ایک دروازہ اچانک ہی یوں اس کی راہ میں حائل ہو گیا کہ اس کی پیشانی کیواڑ سے ٹکرا گئی۔ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایک مردانہ آواز سناٹے کا جگر چیر گئی۔ ٹھہرو، باہر دروازے پر کوئی موجود ہے، تمہارے کان بجنے لگے ہیں، کسی نے سرزنش کی۔ چلو پتے بانٹو۔ ہنگری بے اختیار مسکرا دیا۔ مسٹر ونچ نے ٹھیک ہی کہا تھا، تحفظ کا یقین ہی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ جن لوگوں نے اپنے ساتھی کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے چونکہ الارم کی آواز نہیں سنی تھی، اس لیے وہ یقین ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی بینک میں داخل ہوا ہوگا۔ ہنگری نے دروازے کی ناپ پر ہاتھ رکھا اور اسے گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ اسے اندر سے مقفل نہیں کیا گیا تھا۔ ہنگری جس کمرے میں داخل ہوا وہ روشن تھا۔ غالباً اسی کمرے کی روشنی باہر سے نظر آئی تھی۔ یہ ایک بڑا میٹنگ ہال نما کمرہ تھا جہاں تازہ پالش کیا ہوا قیمتی فرنیچر سجا ہوا تھا۔ کروم لائٹس کی وجہ سے کمرے کا گوشہ گوشہ روشن تھا۔ مہاگنی کی ایک بڑی سی میٹنگ ٹیبل پر 5 آدمی بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے چونک کر اپنے پتوں سے نگاہ ہٹائی اور ہنگری کی طرف دیکھنے لگے۔ ہنگری نے ہونٹوں پر دوستانہ نوعیت کی مسکراہٹ سجا لی۔ یہ ہنگری ہے، سینئر وائس پریزیڈنٹ نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ اس کی موٹی موٹی انگلیاں اپنے پتوں سے لپٹی ہوئی تھیں اور وہ گہری نظروں سے ہنگری کو دیکھ کر اپنے پہلو میں براجمان شخص کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کون ہنگری؟ اس شخص نے دریافت کیا۔ ہنگری نے اسے پہچان لیا۔ وہ بینک کا پریزیڈنٹ تھا، خاتون خزانچی جولی کا شوہر۔ سینٹر وائس پریزیڈنٹ نے جواب دیا، اسسٹنٹ ہیڈ کیشیئر۔ یہ کہہ کر وہ پریزیڈنٹ کی طرف جھک گیا اور سرگوشی میں بولا، وہی حسین عورت جس کی ریڑھ کی ہڈی پر ایک خوشنما تل ہے؟ اوہ! پریزیڈنٹ نے ایک طویل سانس لے کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ ہنگری کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، تم شاید وہی ہو جسے کھیل میں صفاقی کا مظاہرہ کرنے پر نکال دیا گیا تھا۔ ہاں، میں نیشنل ٹیم کا فٹ بالر ہوں، ہنگری نے جواب دیا۔ بہرحال تم کیا چاہتے ہو؟ ہم اس وقت ایک اہم میٹنگ میں مصروف ہیں، مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اس کے بعد میں تم سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ تم اندر کیسے داخل ہوئے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ کسی میٹنگ میں نہیں بلکہ تاش کے کھیل میں مصروف ہو۔ یہ جمعرات کی طے شدہ میٹنگ ہے اور ہم کبھی کبھی کاروباری باتوں سے اکتا کر تھوڑی دیر کے لیے تاش کی بازی لگا لیا کرتے ہیں، میٹنگ کے صدر نے کہا، لیکن اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تم تو صرف یہ بتاؤ کہ یہاں کیوں آئے ہو۔ ہنگری کے ہونٹوں پر لذت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس لذت کا باقاعدہ ذائقہ محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا ان 5 آدمیوں کو دیکھتا رہا، لیکن اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے قریب ترین آدمی کا انتخاب کیا جو اس کی طرف دیکھ کر آنکھیں پھاڑ رہا تھا۔ ہنگری کا دایاں ہاتھ کراٹے کی ضرب کے لیے بلند ہوا اور جب اس شخص کی کھوپڑی کے درمیانی حصے پر پڑا تو اس کا سر کھل گیا۔ وہ اسی طرح آنکھیں پھاڑے میز کے ٹاپ پر گر گیا۔ میز پر پڑی ہوئی چپس اس کا سر ٹکرانے کی وجہ سے منتشر ہو گئی۔ اس سے قبل کے باقی ماندہ لوگوں کو احساس ہوتا کہ وہ کتنی بھیانک صورتحال سے دوچار ہو چکے ہیں۔ ہنگری کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح کود کر دوسرے شکار کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ہنگری نے اس کے چہرے پر کھلے ہاتھ کی انگلیوں سے وار کیا جس سے اس کا چہرہ مسخ ہو گیا۔
چوٹ بڑی ہی شدید تھی اور اسے شدید ترین جذبے سے لگایا گیا تھا، اس لیے شکار کا چہرہ ایک ہی ساتھ میں ناقابل شناخت ہو گیا۔ اس کے فوراً ہی بعد ہنگری پریزیڈنٹ کے پہلو میں پہنچ گیا۔ ایک بار پھر اس کا ہاتھ بلند ہوا۔ اس مرتبہ ہنگری کا ہاتھ نیچے آیا تو پریزیڈنٹ کی کھوپڑی کے بائیں حصے پر ضرب پڑی۔ یہ کسی کلہاڑی جیسی چوٹ تھی، جہاں لگی وہاں اس کے شکار کو قیامت ٹوٹ پڑنے کا احساس ہوا ہوگا، لیکن یہ احساس عارضی تھا، کیونکہ اگلے ہی لمحے اس پر موت نے اپنا ہولناک سایہ مسلط کر دیا تھا۔ اس کی پیشانی میز کے کنارے کی طرف جھکی اور پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پتے میز کی سطح پر منتشر ہو گئے۔ اس کا چوتھا شکار کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور مسلسل پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سفیدی چھا گئی تھی اور آنکھیں بتا رہی تھیں کہ موت کے خوف نے اس کے جسم کا سارا ہی خون چوس لیا ہے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس نے ہنگری کے دل میں لطف و لذت کے نئے اور انوکھے احساس کی بنیاد رکھ دی۔ وہ کسی چیتے کی طرح دبے قدموں آگے بڑھتا رہا اور اس کا شکار آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا رہا، حتیٰ کہ اس کے عقب میں دیوار آ گئی اور اس کے لیے مزید پیچھے جانے کی گنجائش ختم ہو گئی۔ تب اس کی آنکھوں سے دہشت کے ایک نئے باب کا احساس ہوا۔ ہنگری کا دایاں ہاتھ آہستہ آہستہ اٹھ کر اپنے سینے کے متوازی ہو گیا۔ اس کی انگلیاں اکڑ گئیں۔ ان انگلیوں کے ناخن ننھے ننھے نوکیلے نیزوں کی انیوں جیسے لگ رہے تھے۔ پھر یہ ہاتھ کسی ناگ کی طرح آگے بڑھا، بالکل یوں جیسے ناگ ڈس لیتا ہے۔ اس کی انگلیاں شکار کے سینے سے ٹکرائیں اور پھر یوں دنستی چلی گئیں جیسے وہ گوشت پوست کی بجائے مکھن کا بنا ہوا آدمی ہو۔ ہنگری لطف کی انتہا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی دیوانگی تسکین آشنا ہو چکی تھی اور جب وہ اپنی انگلیاں شکار کے سینے سے واپس کھینچ رہا تھا تو اس کے سفلی جذبوں کو بھی ایک عجیب سی راحت مل رہی تھی۔ اس نے لمحاتی طور پر آنکھیں بند کر لیں، لیکن وہ زیادہ دیر تک اس پر لطف احساس میں ڈوبا نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ ابھی اس کمرے میں ایک آدمی زندہ تھا۔ ابھی ایک شکار باقی تھا۔ یہ شکار اپنے سینے سے ابلتے ہوئے خون کو پھٹی پھٹی مردہ آنکھوں سے گورتا ہوا دیوار کے سہارے نیچے فرش کی طرف جھکتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ انداز نشست میں موت سے ہمکنار ہو گیا اور اس کا منہ اپنے سینے پر گر پڑا۔ سینے سے بہنے والے بلبل خون پر اس کے منہ کا جھکاؤ کچھ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے کوئی شخص خود اپنا ہی خون پی رہا ہو۔ ہنگری اپنے آخری شکار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کسی مجسمے کی طرح کرسی پر بیٹھا ہنگری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی بیک مچل رہی تھی اور چہرے پر چھائے ہوئے زلزلے جیسے تاثرات استدعا کر رہے تھے کہ اسے زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اس وقت ہنگری کی حالت ایک ایسے پیاسے جیسی تھی جس نے جیب بھر کر پانی پی لیا ہو اور سیراب ہونے کے بعد مزید پانی کی ضرورت نہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ لطف و لذت کی چند ساتوں سے روشناس ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک ایسے شخص کو بھلا کون زندہ چھوڑتا ہے جس نے کسی کو اپنی آنکھوں سے قتل کرتے دیکھا ہو؟ ہنگری دوڑتا ہوا آیا اور پھر اس کی دائیں ٹانگ اٹھ کر یوں اس کی طرف آئی جیسے وہ فٹ بال کو کک لگا رہا ہو۔ یہ ایک شاندار کک تھی اور اس کا نشانہ بے حد سچا تھا۔ پہلی ٹھوکر نے اس شخص کا کنارہ توڑا، جبکہ باقی 3 ٹھوکروں نے اس کے دونوں کولوں اور دوسرے کندھے کی ہڈی توڑ ڈالی۔ ہنگری نے رک کر کمرے پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ ہر شکار اس کی ظلم و بربریت کا شاہکار بنا ہوا تھا۔ ساکت جسموں والی بولتی تصویریں تھیں جو اپنی خاموش زبان سے داستان ستم بیان کر رہی تھی۔ اگر ہنگری کے پاس وقت ہوتا تو وہ ان لاشوں سے مزید لطف اندوز ہوتا، لیکن اب اسے ونچ کی ہدایت کے مطابق کام ختم ہوتے ہی وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ اس نے باری باری 5 آدمیوں کی تلاشی لی اور ان کی جیبوں سے رقم نکال کر میز پر ڈھیر کرتا گیا۔ کل رقم 14,375 تھی، جبکہ ونچ کے مطابق اس رقم کو پورے 15,000 ہونا چاہیے تھا۔ وہ حیران تھا کہ باقی 625 کی رقم کہاں ہے۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، وہاں رقم تلاش کرنے میں کافی وقت لگ سکتا تھا، اس لیے وہ ان 5 سے حاصل ہونے والی رقم لے کر اسی خاموشی سے باہر آ گیا جس طرح عمارت میں داخل ہوا تھا۔ اپنی کار کی طرف چلتے وقت وہ سیٹی پر ایک مقبول دھن بجانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وچ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جو کچھ ملازمین جانتے ہیں وہ مالکان کے علم میں کبھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے مالکان کے بارے میں نسبتاً زیادہ جانتے ہیں اور بہت کم بتاتے ہیں۔ جمعرات کو ہونے والا یہ جواب بینک کے اعلیٰ افسران کی دانست میں صرف انہیں کی ذات تک محدود تھا، جبکہ دوسرے ذہین لوگ اس سلسلے میں سب کچھ جانتے تھے، حتیٰ کہ مسٹر ونچ کو یہاں تک معلوم تھا کہ ان میں سے فی کس 3,000 کی رقم لے کر آتا ہے اور یہی 15,000 ہنگری کا انعام تھا۔ 5 جواری موت کی وادیوں میں اتر گئے تھے اور ہنگری اپنی کامیابی کی داستان ونچ کو سنا رہا تھا، جس کا سر اسبات میں ہل کر اس کی تعریف کا اظہار کر رہا تھا۔ وچ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ایسے ہی اور ٹارگٹ بھی مہیا کرے گا، لیکن اس کا سب سے بڑا ہدف ٹائیگر تھا۔
شہزاد ٹائگر، جس کے بارے میں وچ نے کہا تھا کہ اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی اس تک پہنچ جائے گا۔ ٹائگر نے فون کی طرف دیکھا اور کاہلی سے اٹھ کر ریسیور تھام لیا۔ دوسری طرف سے بہرام بول رہا تھا، تم نے بینک کے عقبی حصے میں ہونے والی خون ریزی کے بارے میں سنا؟ چیف بہرام پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں آج دن بھر کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ تمہیں کم از کم اخبار تو روزانہ دیکھ لینا چاہیے۔ آئندہ خیال رکھوں گا سویٹ ہارٹ۔ بینک کا کیا معاملہ تھا؟ جواباً بہرام نے اسے بینک کے اعلیٰ افسران کی عجیب و غریب اموات کا حال تفصیل سے سنا دیا۔ ٹائگر کے ہونٹ خاموش سیٹی بجانے کے سے انداز میں سکڑ گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں جاؤ اور حالات کا جائزہ لو، خاص طور سے یہ دیکھنا کہ ان لوگوں کی موت کس انداز میں واقع ہوئی ہے۔ بہتر ہے، ٹائگر نے کہا۔ اس قسم کی خونریزی کا سن کر عموماً اس کے دل میں غصے کا الاؤ دہک اٹھتا تھا۔ وہ اٹھا اور تیزی سے کپڑے بدلنے لگا۔ کچھ دیر قبل اس کے انداز سے جو کاہلی ظاہر ہو رہی تھی، اب اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کمرہ مکفل کر کے وہ ہوٹل سے باہر آیا اور ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی کو روک کر اس بینک کی طرف روانہ ہو گیا جس کے بارے میں بہرام نے اسے اطلاع دی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اسے بینک کے سامنے پولیس کی ایک کار کھڑی نظر آئی۔ ٹیکسی سے اتر کر اس نے پرس ٹٹول کر ایک کارڈ منتخب کیا اور اسے پرس سے نکال کر جیب میں ڈال دیا۔ اس کارڈ کے مطابق وہ ایک مشہور مقامی اخبار کا کرائم رپورٹر تھا۔ اس قسم کے کئی کارڈ ہر وقت اس کی جیب میں موجود رہتے تھے اور وہ موقع محل کی مناسبت سے کسی ایک کارڈ کا انتخاب کر کے اس کے مطابق اپنی حیثیت اختیار کر لیتا۔ یہ کارڈ فرضی نہیں تھے۔ اگر اس کے ہر کارڈ کی تصدیق کی جاتی تو وہ درست ہی ثابت ہوتا۔ ٹائگر نے ایک پولیس والی کی ناک کے نیچے اپنا ملاقاتی کارڈ لہرایا اور دریافت کیا، تم لوگوں کا انچارج کون ہے؟ پولیس مین نے متعلقہ معلومات فراہم کی اور پھر اسے عقبی حصے کی طرف لے جانے کی اجازت دے دی، جہاں وہ اس کیس کے تحقیقاتی افسر سے ملا۔ اس نے خود کو متعارف کرایا اور صورتحال معلوم کی۔ انچارج ایک اچھا آدمی تھا اور اخبار نویسوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے تقریباً 15 منٹ لگائے اور جو کچھ اسے معلوم تھا اور جسے وہ کسی اخبار نویس کو بتا سکتا تھا، وہ بتانے کے بعد خاموش ہو گیا۔ ٹائگر کے ماتھے پر فکر و تردد کی کئی سروٹیں نمودار ہو گئی تھیں۔ بہرام نے اسے جو کچھ بتایا تھا، یہ معاملہ تو اس سے کہیں زیادہ دردناک تھا۔ پولیس کے انچارج کا خیال تھا کہ یہ قتل لوٹ مار کے لیے نہیں کیے گئے تھے، بلکہ ان کے پیچھے کوئی تخریبی ہاتھ کار فرما تھا، کیونکہ انہیں 625 کی رقم میز پر پڑی ہوئی چپس کی ڈیری کے نیچے سے ملی تھی۔ لیکن اسے لوٹ مار کی واردات کہا جا سکتا تھا، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ بینکر جب بھی کھیلتے تھے وہ فی کس 3000 کی رقم لے کر ضرور آتے تھے۔ انچارج نے ٹائگر کو یہ بھی بتایا کہ کمرے میں کسی غیر متعلق آدمی کے فنگر پرنٹس نہیں ملے۔ تو تمہارا کہنا یہ ہے کہ ان سب لوگوں کو زیادہ تر سر، سینے اور کندھوں کے علاوہ کولوں کے جوڑوں پر چوٹیں لگائی گئی تھیں؟ ٹائگر نے دریافت کیا۔ انچارج نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس وقت تک وہاں تماشائیوں کا کافی ہجوم ہو گیا تھا۔ انچارج کی نگاہ ہجوم میں سے کسی پر پڑی۔ اس کا کوئی شناسا اس ہجوم میں شامل تھا جسے اس کے ماتحتوں نے جائے واردات سے دور روک رکھا تھا۔ ہائے ہنگری، آؤ، آگے آؤ۔ وہ ہاتھ لہرا کر چیخا تو اس کے ماتحتوں نے ایک شخص کو آگے آنے کی اجازت دے دی۔ ٹائگر نے نووارد کی طرف دیکھا۔ یہ ہماری نیشنل فٹ بال ٹیم کا زبردست ہیرو ہنگری ہے، تم تو اسے جانتے ہوگے۔ اتنے میں ہنگری ان کے قریب پہنچ گیا۔ انچارج نے انہیں آپس میں متعارف کرایا۔ ٹائگر نے ملاقاتی کی طرف دیکھا۔ وہ قد و قامت میں اس سے 4 انچ لمبا تھا۔ اس کے پٹھے مضبوط تھے اور جسم کسرتی تھا۔ وہ جس انداز میں چلتا ہوا ان کے قریب آیا تھا، اس نے ٹائگر کے تجسس کو ہوا دی تھی۔ مخصوص توازن کے تحت جس طرح ٹائگر اور اوشان چلتے تھے، بالکل اسی طرح تو نہیں، لیکن وہ انہی اصولوں کے تحت چلتا نظر آیا تھا۔ مسٹر ہنگری کی بیوی اسی بینک میں ملازم ہے اور یہ اس کے تحفظ کے سلسلے میں تشویش میں مبتلا ہے، غالباً اسی لیے یہاں آئے ہوں گے۔ ٹائگر نے ہنگری کے مسافے کے لیے بڑے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھ کر اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کے دل میں سلگنے والے غصے کا لاوا ایک دم تیز ہو گیا۔ مسافہ کرتے وقت ٹائگر نے محسوس کیا کہ ہنگری بطور خاص اس کی کلائیوں کو گہری توجہ سے دیکھ رہا تھا، بالکل ایسے جیسے وہ ان کلائیوں کے بارے میں کچھ جانتا ہو یا انہیں دیکھنے کے لیے عرصے سے بے چین رہا ہو۔ وہ چہرے سے ایسے تاثرات کا اظہار کر رہا تھا جیسے ٹائگر اس کے لیے اجنبی ہو، لیکن ٹائگر نے واضح طور پر محسوس کر لیا کہ وہ اسے جانتا ہے اور اس کی مخصوص کلائیاں ہنگری کے لیے شناخت کا کام کر گئی ہیں۔ اگرچہ وہ ٹائگر کے لیے اجنبی تھا، لیکن اپنی مخصوص حیثیات کے تحت ٹائگر کو پتہ چل گیا کہ اسے اس اجنبی کی شدت سے ضرورت ہے۔ مسافہ کرتے وقت ہنگری نے طاقت آزمائی کی بجائے ناقابل فہم سی گرم جوشی ظاہر کی تھی، جبکہ ٹائگر نے اپنا ہاتھ بے حد ڈھیلا ڈالا رکھا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مستقبل کے اس حریف کو اپنے بارے میں جس قدر بھی خوش فہمی میں مبتلا رکھا جائے، اتنا ہی اس کا کام سہل ہوگا۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہنگری،
پولیس کیپٹن کے معاون نے بے تکلفی سے کہا۔ جس کسی نے بھی یہ قتل و غارت کی ہے وہ اس وقت یہاں سے سینکڑوں میل دور نکل گیا ہوگا اور اب کبھی واپس نہیں آئے گا، اس لیے تمہاری حسین بیوی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال ہے تم ٹھیک ہی کہتے ہو، ہنگری نے جواب دیا۔ اب وہ مسکرایا۔ کیا میں ان لاشوں کو ایک نظر دیکھ سکتا ہوں؟ ٹائیگر نے انچارج کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ان میں سے 2 کی تو فوری طور پر تدفین ہو گئی تھی، انچارج نے جواب دیا۔ مذہبی معاملات میں پولیس کبھی کبھی بے حد بے بس ہو جاتی ہے۔ باقی 3 لاشیں تدفین گھر میں پڑی ہیں، ان کو کل دفنایا جائے گا۔ میں ان لاشوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس میں آپ کو تھوڑی سی دشواری ہوگی، انچارج بولا۔ مقتولین کے ورثاء نے لاشیں تابوتوں میں رکھ کر تابوت سربمہر کر دیے ہیں، اس لیے انہیں کھولنا میرے بس سے تو باہر ہے۔ البتہ میں آپ کی خدمت میں ان کی تصویریں ضرور پیش کر سکتا ہوں جو ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں۔ لاشوں کے مقابلے میں ان کی تصویریں زیادہ نہیں بتا سکتی۔ ٹائیگر اس انداز میں بولا جیسے اسے لاشیں دیکھنے میں ناکامی پر افسوس اور جلاہٹ ہو رہی ہو۔ میں ان میں سے ایک کے خاندان کا قریبی دوست ہوں، ہنگری نے کہا۔ ممکن ہے میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں؟ مجھے اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں، انچارج نے جلدی سے کہا، اور میں حیران ہوں کہ مجھے تمہارے تعلقات کا پہلے سے پتہ نہیں تھا۔ جب سے مجھے نیشنل فٹ بال ٹیم سے الگ کیا گیا ہے لوگ مجھے کثرت سے فراموش کرنے لگے ہیں۔ ہنگری کے لہجے میں شکایت کا عنصر تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہاری مدد کی ہے ہنگری، انچارج نے دوستانہ لہجے میں کہا، کیونکہ تم میرے نزدیک غیر معمولی ذہین جوان ہو۔ تم میرے لیے ایک مثالی ہیرو ہو اور میرا نظریہ یہ ہے کہ تمہیں لوگوں کو حیرت زدہ کرنے کا فن آتا ہے، لیکن تم نے عوامی سطح پر میری کبھی کوئی مدد نہیں کی۔ تم جانتے ہو کہ ایک سرکاری آدمی کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ انچارج نے اپنی صفائی پیش کی۔ ہنگری نے جواباً کندھے اچکا دیے اور ٹائیگر کی طرف دیکھ کر بولا، آئیے مسٹر شہزاد، میں آپ کو وہ لاشیں دکھاتا ہوں جو بھی زمین کے باہر موجود ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ٹائیگر کے ساتھ چل دیا۔ تدفین گھر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ہنگری ٹائیگر سے اس واردات کے سلسلے میں بات چیت کرتا رہا اور اس نظریے پر بولتا رہا کہ حملہ ور یقیناً 1 درجن کے لگ بھگ تھے۔ اس کی دانست میں کم از کم لاشوں کے زخم دیکھ کر تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے، ٹائیگر نے اس کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میک کاپنز نامی تدفین گھر دراصل ایک نجی نوعیت کا گھر ہی ثابت ہوا جس کے فرش پر سیاہ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ آج کی رات انتظامیہ کے لوگ یہاں شب بیداری کریں گے، جبکہ میرا خیال ہے کہ سہ پہر کے اس وقت یہاں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے تم نے کسی کے ورثاء سے نجی تعلقات کا حوالہ دیا تھا، ٹائیگر نے کہا۔ میں نے وہ بات صرف اس پولیس افسر کی وجہ سے کہی تھی، وہ بے حد شکی مزاج کا آدمی ہے۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلایا اور تابوت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا رنگ راکھ جیسا تھا اور اس کی چمکدار سطح پر بڑی نفاست سے پالش کی گئی تھی۔ ٹائیگر نے سوچا کہ یہ شاندار تابوت ایسے مردے کے لیے تیار کیا گیا ہے جیسے اس کے اچھے یا برے ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ کمرے میں صنوبر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ گہرے رنگ کی فولڈنگ چیئرز کے درمیانی راستے سے وہ آگے بڑھ گئے اور ہنگری نے تابوت کا ڈھکنا کھول دیا۔ اندر جو لاش پڑی تھی اس کی آدھی کھوپڑی انسانی جلد جیسے رنگ کے موم سے مرمت کی گئی تھی اور اس پر پاؤڈر چھڑک دیا گیا تھا۔ ٹائیگر نے انگوٹھا جھکا کر موم میں دبا ڈالا تاکہ دیکھ سکے کہ اندر کتنا بڑا خلا موجود تھا۔ پاؤڈر اس کے انگوٹھے سے لتھڑ گیا جسے اس نے انگشت شہادت کی مدد سے صاف کر دیا۔ میں نے سنا ہے کہ کھوپڑی میں دوبارہ بند کرنے کے لیے تھوڑا سا دماغ نکال کر اسے کھوکھلا کرنا پڑتا ہے، ہنگری نے کہا۔ ٹائیگر نے اس کی طرف دیکھا تو اسے ہنگری کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکتے دکھائی دینے لگے۔ لعاب دہن اس کے لبوں کے کناروں پر ننے ننے تالابوں کی مانند جمع ہو گیا تھا، جبکہ میں نے سنا تھا کہ یہاں چند ایسی لاشیں ہیں جن کے کندھے زخمی ہیں۔ ٹائیگر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ بات اخبارات میں بھی شائع ہوئی ہے کہ پہلے تو ان لوگوں کو کندھوں پر ضربیں لگا کر مفلوج کیا گیا تھا اور پھر ان پر ہلاکت طاری کی گئی تھی۔